ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دعا کی قبولیت کے چند اوقات دیکھے تھے، اور آج ہم دعا کے آداب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے کہ مانگنے والا کسی بھی قسم کے وسیلے، واسطے یا سفارش کے بغیر اپنے رب سے مانگے۔ جب دینے والا آپ کی شاہرگ سے بھی قریب ہے تو مانگنے والا بھی پوری امید واحد اللہ کی ذات سے جوڑے، اور دعا کی خوبصورت رشتے میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شامل نہ کرے۔ سورہ زمر میں آتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ ہم مشکل آتے ہی خالق کے بجائے مخلوق کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مخلوق سے مدد چاہتے ہیں۔ اسباب استعمال کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس اسباب استعمال کرنا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، بہت ضروری ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اسباب استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن اسباب سے امید جوڑ لینا غلط ہے۔ یہ سوچنا کہ شاید ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر ہمارا علاج کر سکتے ہیں، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو کوئی کمپنی آپ کا انٹرویو لے سکتی ہے، آپ کو نوکری دے سکتی ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کوئی امتحان دیا ہے تو ٹیچرز آپ کے ایگزامز لے سکتے ہیں، ایگزامنر ایگزامز چیک کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ جوتے کا تسمہ یا گھر کا نمک بھی مانگنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دماغوں میں کلیرٹی تھی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو کیوں نہ اسی سے یکسوئی اور توحید کے ساتھ مانگا جائے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کے ادب میں جو دوسری بات آتی ہے وہ ہے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسماء حسنی، اللہ اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اس کو انہی سے پکارا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد سے فارغ ہو گیا تو اس نے دعا کی، اور اپنے دعا میں اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت، کوئی تیرے سوا معبود برحق نہیں، المنان، تو بہت احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت و جلال اور احسان والے، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے، انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے 1301۔ اس شخص نے نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام استعمال کیے، المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ علماء کرام کا اس معاملے میں اختلاف رہا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ چند نے کہا کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اللہ کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ چند کی رائے میں ذا الجلال والاکرام اسم اعظم ہے، اور بہت سارے علماء کی رائے میں اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء الحسنہ ہیں، بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو دعا کے آداب میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو یا الغفور یا الغفار کہیں، آپ رحم مانگیں تو الرحمن الرحیم کہیں، شفا مانگیں تو الشافی کہیں، رزق مانگیں تو الرزاق کہیں۔ یہ دعا کے ادب میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسری چیز جو دعا کے ادب میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود۔ جیسے اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کوئی چیزیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بھیجتے ہیں تو اسے اچھی گفٹ ریپنگ میں، اچھی پریزنٹیشن میں، اچھے لفافوں میں ڈال کے بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام دعا کے لیے گفٹ ریپنگ ہے اور دعا کے ادب کا حصہ ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر، اور پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے 3476۔ چند اور روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دعا کے ادب کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ اس سے اگلی چیز جو ہمیں سنت میں ملتی ہے وہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقابلے میں دشمن کی تعداد دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما، یا اللہ مجھے دیا ہوا عہد و پیما مکمل فرما، یا اللہ اگر تو نے تھوڑے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر مسلسل دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے کندھوں کی چادر گر گئی۔ مالک بن یسار سکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو اپنی سیدھی ہتھیلیوں سے مانگو اور ان کی پشت سے نہ مانگو۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1486۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 3 طریقے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ ایک تو جیسے ہم لوگ عام طور پر دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھوں کے لیول پہ لا کر یا اپنے چیسٹ کے لیول پہ لا کر جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، یا پھر جیسے بدر کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور ایک تیسرا طریقہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
مانگیے۔ اس سے اگلی چیز جو دعا کے ادب میں شامل ہے اور ہمیں قرآن کریم کی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے، وہ ہے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بہت ساری آیات سے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسی دعائیں پسند ہیں۔ سورہ اعراف میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خفیہ، چپکے چپکے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت میں۔ یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ان کا دل خوف اور امید کی کیفیت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دل بھی ہر وقت اسی حالت میں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی جواب دہی کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، آخرت کے دن کا خوف، جہنم کی آگ کا خوف، اور امید بھی دعا کے آداب میں سے ایک بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنا، حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے امید کہ میرے گناہ چاہے زمین اور آسمانوں کو بھر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی دعائیں پسند ہیں جو خوف اور امید کی کیفیت میں ہوں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے دل ہی دل میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں بلکہ دھیمی آواز سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ دعائیں پسند ہیں۔ سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔ ان ساری آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی دعائیں پسند ہیں جو عاجزی سے کی جائیں، گڑ گڑا کر کی جائیں، دل ہی دل میں، دھیمی آواز میں، خفیہ دعائیں، اور ایسی دعائیں جو خوف اور امید کی کیفیت میں کی جاتی ہیں۔ اس سے اگلی چیز جو ہمیں دعا کے آداب میں قرآن کریم سے سیکھنے کو ملتی ہے، یہ بات ہمیں بار بار قرآن میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ انبیاء کرام نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ایسی دعا جو نیکی کرنے کے بعد کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی کہ اس کو سلامتی والا شہر بنا دے، اس کو آباد کر دے اور اس کے لوگوں کو رزق عطا فرما، اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ ان لوگوں میں خود ان کی قوم میں سے رسول پیدا فرما۔ اسی دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ہمیں ایک اور جگہ پتہ چلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہوں نے 2 عورتوں کو کنویں کے کنارے کھڑا پایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کے لیے کنویں سے پانی بھرا اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت بڑھاپے کے باوجود اولاد عطا فرمائی، ان کی دعا قبول کی کیونکہ وہ نیکی میں پہل کرنے والے لوگ تھے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور اس کی خاطر اس کی بیوی کو صحت مند کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ یعنی کہ حضرت زکریا کی ایک امپاسبل دعا کہ ایک تو وہ اس قدر بڑھاپے میں تھے اور دوسرا ان کی بیوی جو تھیں وہ جوانی سے ہی بانجھ پن کا شکار تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا اس لیے قبول کی کیونکہ یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ تو پھر دعا کی قبولیت کا فارمولہ یہ ہوا کہ پہلے تو نیکی کے کاموں میں جلدی کی جائے اور پھر امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو امپاسبل دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کی نصیحت فرمائی اور روزہ کھولنے کے وقت، افطار کے وقت دعا کرنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ نیکی کر کے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لائق بناتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مزدور محنت کے بعد اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اللہ کا بندہ نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے
اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی فریادیں کرتا ہے، اور ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو نیکی کر کے کی جائیں۔ تو یہ بھی نیکی کرنے کے بعد دعا کرنا بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ایک اور چیز جو دعا کے آداب میں آتی ہے وہ ہے دعا میں استقامت۔ آج کل کی تیز رفتار دنیا میں انسان بہت بے صبرا ہو گیا ہے، چند ایک بار ہی دعا کر کے گھبرا جاتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہی وہ مایوسی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی ہے جو اکثر دعا کی قبولیت کے آڑے آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، میری دعا قبول نہیں کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6935۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا جواب کیوں نہیں دیا، یہی ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور یہی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کی کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اس دیر میں بھی خیر ہے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا کو چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہو اور اللہ اسے وہ چیز نہ دے، یا اس کے بدلے اس کے برابر اس کی کوئی برائی، کوئی مصیبت دور نہ کر دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، یا تو آپ کو وہ چیز اسی وقت مل جائے گی اگر اس میں آپ کے لیے خیر ہوگی، اگر اس میں آپ کے لیے خیر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر کی کوئی برائی یا کوئی مصیبت آپ کی زندگی سے دور فرما دیں گے۔ یا اگر وہ آپ کے مقدر میں چیز ہے لیکن کچھ دیر کے بعد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقررہ وقت پر آپ کو دیں گے جب اس میں خیر ہوگی۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا بدلہ، جن کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیں گے، اور وہ آپ کو اس کا اجر اس کے برابر آخرت میں مل جائے گا۔ تو کوئی بھی دعا جو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کا کی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کبھی دعائیں سنتا ہی نہیں۔ اگر ہم حضرت زکریا کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے نہ جانے کتنے سال اولاد کی دعا مانگی ہوگی۔ کچھ روایات کے مطابق جب انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو وہ 90 سال سے بھی اوپر کی ایج میں تھے، اور اس ایج تک انہوں نے جوانی سے لے کر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، اور تب کہیں بڑھاپے میں جا کے انہیں اولاد نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نا امیدی، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے چند آداب دعاؤں کے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی جانے والی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔